بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ محترم و مکرم ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ اس کے ساتھ امام مجتبیٰ کے تصدق سے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم رہبر معظم سید مقاومت و شہید مقاومت آیت اللہ العظمی سید علی الخامنائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے درجات یقیناً عالی و متعالی ہیں، انہیں متعالی تر فرمائے۔ آج کا دن تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین دن ہے کہ عالم اسلام کو دوسرا امام ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو جنت کے جوانوں کے سردار قرار دیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے، آپ کی زندگی کے کارنامے تاریخ کے سامنے ہیں۔ امام کی زندگی تمام اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہے۔ آپ امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حلم و بردباری، حکمت، علم، حتیٰ کہ تمام اخلاق حسنہ و صفات حسنہ امام میں مجتمع نظر آتے ہیں۔ طاقت ہونا، علم ہونا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، طاقت کا درست استعمال کرنا، مناسب موقع پر گفتگو کرنا یہ کمال کہلاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس طاقت تھی، علم ہونے کے باوجود امام نے اپنی طاقت اور اپنے علم کو مناسب موقع پر استعمال کیا۔ امام کی نظر میں یہ ہم جانتے ہیں کہ امام ایک مدبر ترین شخصیت خداوند عالم کی طرف سے عالم انسانیت کو عطا کی گئی ہے۔ امام کا ہر فیصلہ تدبر کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگانی کا اگر مطالعہ کریں تو امام کی زندگانی میں بہت سے ایسے اتار چڑھاؤ ملتے ہیں کہ جہاں فیصلہ کرنا بہت مشکل امر تھا، لیکن امام نے ایسا فیصلہ کیا کہ تاریخ دنگ رہ گئی۔ جنگ کا ماحول ہے، لشکر تیار ہے، دونوں لشکر مد مقابل کھڑے ہیں، یہاں پر امام قلم کو حرکت دیتے ہیں۔ گویا امام چہروں کو دیکھ رہے تھے، دلوں کو پڑھ رہے تھے، اور جہاں علم کی بنیاد پر حکمت کے ساتھ ایک فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ وہ جو دشمن خدا، وہ دشمن دین اسلام کے لبادے میں سامنے کھڑا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ خون ریزی چاہتا ہے، یہ مسلمانوں کا خون بہانا چاہتا ہے، یہ اسلام کی بنیاد کو ہلانا چاہتا ہے۔ امام نے قلم اٹھایا اور تاریخ رقم کی ایسا معاہدہ تشکیل دیا کہ دشمن بھی انکار کرنے کی گنجائش نہ رکھتا تھا۔ گویا دشمن نے شکست قبول کی، اس معاہدے کو تسلیم کیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے قلم کو چلایا تو ایک زمین فراہم کی جس پر کربلا معلی کا جو واقعہ رونما ہوا کہ وہاں پر صدائے حق بلند آواز میں سنائی دینے لگی کہ چند افراد ہیں لیکن وہ حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، تیر و تبر کی پرواہ نہیں کر رہے۔ یہ کربلا جو وقوع پذیر ہوئی، اس کے پیچھے قلم حسن ابن علی علیہ السلام کا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام کی زندگی میں جہاں حکمت، جہاں تدبر ہے، وہاں علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینے کی سرزمین پر گزر رہے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ طاقت ہے، قوت ہے، اور امام اس کو موقع پر سزا دے سکتے ہیں، جمعیت ساتھ ہے، امام روک دیتے ہیں۔ امام خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں انجام دیتے ہیں، پھر اسی دروازے پر واپس پہنچتے ہیں جہاں وہ گستاخ ترین شخص موجود تھا۔ دق الباب کیا، جیسے شخص باہر آیا، امام حسن مجتبیٰ نے اس سے خطاب کیا، ایسا خطاب کہ جس کے جملے سنیں تو دل پسیج جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، مجھے لگتا ہے کہ تو مہمان ہے، تو مسافر ہے، میں تیری میزبانی کرنے کو تیار ہوں، تیری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے دیکھا امام کے چہرے کی طرف تو گویا اپنے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ میں نے تو اولاد علی کے بارے میں کچھ اور سن رکھا تھا۔ اے حسن مجتبیٰ، اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں اس ہاتھ پہ بوسہ دوں اور اب آپ کی محبت کا اسیر بن جاؤں۔ یہ حلم، یہ بردباری، یہ کردار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تاریخ میں رقم ہوا۔ خداوند عالم امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔